آج میں آپ کو ایک ایسی لڑکی کی کہانی سناؤں گا کہ کس طرح سے اس کی زندگی مشکلات کا شکار ہوئی اور کس طرح سے اس نے ہر اس چیز کو دیکھا تھا جو عام لوگ نہیں دیکھ سکتے اور نہ ہی محسوس کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس چیز کو مانتے ہیں لیکن قبول نہیں کرتے۔ ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ ایسی چیزیں ہوتی تو ہیں لیکن انسانوں سے بہت دور، جبکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ چیزیں ہمارے ارد گرد ہی موجود ہوئے، ہمارے آس پاس ہی ہیں، لیکن وہ الگ بات ہے کہ ہم انہیں محسوس نہیں کر سکتے۔ پھر جب محسوس کرنا شروع ہو جائیں تو سوچیے ان کی زندگی کیسی ہوتی ہوگی۔ اس کہانی کے سننے کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو محسوس بھی کریں تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو بہت ساری ایسی چیزوں کے ہونے کا احساس ہوگا جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ میرا نام زیبا ہے۔ یہ کہانی بہت پرانی ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں اپنی ماں کے ساتھ ایک گاؤں میں رہا کرتی تھی۔ اس گاؤں میں ہمارے علاوہ بھی بہت سارے ہمارے ہی خاندان کے گھر موجود تھے، جن میں کوئی گھر میری خالہ کا، کوئی میرے ماموں، کوئی میرے چچا کا تھا۔ انہی بہت سارے گھروں میں ایک گھر ہمارا بھی تھا جس میں صرف 2 ہی لوگ رہتے تھے، ایک میں اور ایک میری ماں۔ میرے ابا کے انتقال کو 1 سال گزر گیا تھا۔ میرے ابا ٹی بی کے مریض رہے تھے۔ اس وقت بہت ساری بیماریوں کی طرح ٹی بی بھی ایک جان لیوا بیماری تھی۔ اس کا علاج ممکن نہیں تھا، تو ہم جیسے غریب لوگ اتنا مہنگا علاج کروانے کی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میرے پاپا 1 سال پہلے ہی ہم ماں بیٹی کو اکیلا چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ ابا کچھ زمینیں چھوڑ گئے تھے۔ پہلے تو ابا خود ہی اس پر کام کرتے تھے، لیکن اب ابا کے انتقال کے بعد کوئی نہیں تھا جو ان زمینوں کی دیکھ بھال کر سکتا۔ اسی لیے میری ماں نے وہ زمین گاؤں کے کسی غریب آدمی کو دے دی جو وہاں پہ محنت مزدوری کرتا اور وہاں سے ملنے والا منافع آدھا آدھا ہو جاتا۔ اس سے کم یہ تو تھا کہ ہمارا گزر بسر ہو رہا تھا، ہمیں کسی سے کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی تھی۔ ابا تھے تو ہمارے گھر میں رونق لگی رہتی تھی، کسی نہ کسی کا آنا جانا چلتا ہی رہتا تھا۔ لیکن ابا کے جانے کے بعد بھی رشتہ دار ہمارے گھر تو آتے لیکن ہمارے لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ پہلے جو لوگ میری ماں کی زندگی کو بڑا اچھا اور خوشگوار سمجھا کرتے تھے، خاص طور سے میری تائی، وہ تو جب بھی ہمارے گھر آتی ہمیں یہ بتا کر جاتی کہ ہم لوگ حیثیت میں ان سے بہت کم ہیں، ہم لوگ غریب ہیں، جبکہ وہ کھاتے پیتے گھر سے ہیں۔ میری تائی کے 3 بیٹے تھے اور 1 بیٹی۔ یہی وجہ تھی کہ 3 بیٹوں کا وہ مان کرتی تھی۔ پرانے زمانے میں بیٹیوں کو زیادہ اہمیت ہی کہاں دی جاتی تھی، اور جس کے گھر میں بیٹے ہوں وہ بھی 3، وہ عورت اپنے آپ کو دنیا کی سب سے خوش قسمت عورت سمجھا کرتی تھی۔ ایسا ہی کچھ حال میری تائی کا بھی تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ ہمارے گھر اتنا آتی جاتی ہی نہیں تھی، پھر اگر کبھی کسی وجہ سے آنا بھی پڑ جاتا تو یہی کہتی کہ یہ چیز بہت پرانی ہو گئی ہے، اب اسے بدل دینا چاہیے، ہر چیز میں ہی نقص نکالتی پھرتی۔ ان کا گھر آنا پسند تو میری ماں کو بھی نہیں تھا، لیکن وہ بھی کسی وجہ سے انہیں برداشت کر رہی تھی۔ وجہ یہی تھی کہ میری تائی جان کے 3 بیٹے تھے۔ اماں کا خیال تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ میرا رشتہ مانگ لیں، اس طرح میں ان کی نظروں کے سامنے ہی رہوں گی۔ ایک تو ان کے بیٹے تھوڑا بہت پڑھے لکھے تھے، اچھے کام کاج پہ لگے ہوئے تھے، دوسرا یہ کہ سب سے بڑی بات وہ لوگ ہمارے رشتہ دار تھے۔ اگر ابا زندہ ہوتے تو امی کو میری اتنی فکر نہ ہوتی، اب جب کہ وہ اکیلی تھیں تو ان کے اوپر ساری ذمہ داری تھی۔ وہ یہی چاہتی تھیں کہ خاندان میں ہی میرا رشتہ ہو جائے اور میں ان کی نظروں کے سامنے ہی رہوں۔ وقت اسی طرح گزر رہا تھا۔ جب میں 18 سال کی ہوئی تو اس وقت میری تائی نے اپنے بڑے بیٹے کی شادی کر دی، جبکہ دوسرے نمبر والے کی منگنی طے ہو گئی۔ اماں کو لگتا تھا کہ دوسرے کے لیے میرا رشتہ مانگیں گی، لیکن تائی نے اپنے دوسرے بیٹے کا رشتہ کسی اور جگہ جا کر دیا۔ میری امی کی یہ امید بھی دم توڑ گئی۔ اب انہیں امید ہو چلی تھی کہ وہ اپنے سب سے چھوٹے اور تیسرے بیٹے کے لیے میرا رشتہ ضرور مانگیں گی، جبکہ میں ان کو یہی سمجھایا کرتی کہ وہ لوگوں سے امیدیں لگانا چھوڑ دیں۔ تائی کے رویے سے تو مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کبھی بھی مجھے اپنی بہو نہیں بنائیں گی۔ انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کی شادی ایک امیر خاندان میں کی تھی، جبکہ دوسرے کی منگنی بھی انہوں نے ایک اونچے خاندان میں کی تھی۔
وقت اسی طرح گزر رہا تھا اور تائی نے اپنے تیسرے بیٹے کی منگنی کرنے کا اعلان کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے بیٹوں کی شادی ایک ساتھ ہی کریں گی، اور پھر اس وقت کہیں جا کر میری امی کی امید ٹوٹی۔ انہوں نے بہت کوشش کی، انہوں نے میرے تائی جان سے خود جا کر اس بارے میں بات بھی کی کہ وہ تو کب سے اس پر آس لگائے بیٹھی ہیں، اور میرے تایا کا آگے سے یہ کہنا تھا کہ یہ فیصلہ انہوں نے اپنی بیوی پہ چھوڑ رکھا ہے اور تائی ہمارے گھر رشتہ کرنے پر راضی نہیں ہے۔ اماں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ وہ ابا کی ساری زمینیں میرے نام لگا دیں گی، لیکن میری تائی پھر بھی اس رشتے کے لیے نہیں مانی، اور انہوں نے سارے خاندان کے سامنے میری امی کو انکار کر کے واپس بھیج دیا۔ میرے ابا کے جانے کے بعد وہ پہلا دن تھا جب مجھے شدت سے اس چیز پہ افسوس ہوا تھا کہ ہم لوگ باقی سب لوگوں کی طرح امیر کیوں نہیں ہیں۔ آہستہ آہستہ تائی کے بیٹوں کی شادی کا دن بھی قریب آ گیا۔ رشتہ داری تھی اور نبھانا بھی ضروری تھا، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی میری امی نے شادی پہ جانے کا فیصلہ کیا۔ میں اماں کو اکیلے نہیں بھیج سکتی تھی، اس لیے خود شادی میں شرکت کرنے کے لیے چلی گئی۔ پر وہاں جا کر ہمیں یہ احساس ہوا کہ ہم نے یہاں آ کر اپنی زندگی کا بڑا غلط فیصلہ کیا ہے۔ میری تائی جان نے اپنے دونوں بیٹوں کی شادی امیر گھر میں کی تھی، اور میری امی کا ہاتھ پکڑ کر لے جا کر انہیں اپنی بہوؤں کا جہیز دکھا رہی تھی اور ان کے خاندان والوں سے ملوا رہی تھی۔ ایک طرح سے وہ یہ بتا رہی تھی کہ ان کی بہویں جہیز میں کیا کچھ لے کر آئی ہیں۔ وہ امی کو یہ بتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ میری امی یہ سب کچھ مجھے کبھی بھی نہیں دے سکتی تھی۔ یہ بات یہاں کہاں ختم ہوئی تھی، ہم لوگ اپنے گھر واپس آ گئے، اور اب میری امی کی نظریں ہمارے باقی رشتہ داروں پر تھی کہ ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ان کی بیٹی کو بہو بنانے پر تیار ہو جائے۔ لیکن اب جب سے سب لوگوں نے میری تائی جان کی امیر بہویں دیکھی تھیں، تب سے سب کو دولت اور جہیز کا لالچ ہونے لگا تھا، اور سب کی یہی کوشش تھی کہ وہ ایک سے بڑھ کر ایک بہو لے کر آئیں جو امیر گھر سے تعلق رکھتی ہو، تاکہ سارے خاندان میں ان کی واہ واہ ہو جائے۔ اور ایک ایک کر کے سب کی شادیاں امیر گھروں میں ہوتی چلی گئیں، اور میری اماں گھر میں آس لگائے بیٹھی رہیں کہ کوئی اللہ کا بندہ ہو جس کو دولت کا لالچ نہ ہو، جسے انسانوں کی قدر ہو، وہ آ کر میرا ہاتھ تھام لے۔ کچھ دن گزرے تو تائی کی بیٹی کا رشتہ بھی ہو گیا، اور اس کے بعد میری پھوپھو کی بیٹی جو میری ہم عمر تھی اس کا بھی ایک جگہ رشتہ ہو گیا۔ اس طرح کرتے کراتے بہت ساری لڑکیاں ایسی تھیں جو میری ہم عمر تھیں اور کچھ 1-1.5 سال چھوٹی، ان سب کے رشتے کہیں نہ کہیں طے ہوتے چلے گئے، اور میں خاموشی سے اپنے گھر میں بیٹھی رہی۔ اماں سے بھی میں نے یہی کہا تھا کہ وہ سب کچھ وقت اور حالات پہ چھوڑ دیں، یہ نصیب کی بات ہوتی ہے، اگر میرا نصیب کسی کے ساتھ جڑا ہے تو وہ انسان خود بخود مجھے مل جائے گا، اس لیے انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وقت اسی طرح گزر رہا تھا کہ اچانک سے میری اماں میں کچھ تبدیلی آ گئی۔ پہلے جب وہ گھر سے باہر تھوڑا وقت گزارتی تھیں، محلے میں تھوڑا گھوم پھر آتی اور گھر کے کام کاج میں بھی میرے ساتھ لگی رہتی، لیکن اب کچھ دنوں سے ایسا تھا کہ میری اماں زیادہ وقت اپنے کمرے میں ہی گزارتی۔ اب تو انہوں نے مجھ سے بھی بات کرنا کم کر دی تھی، بہت ہی کم بولنے لگی تھی۔ مجھے ان کا یہ رویہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پہلے تو میں یہ سوچتی تھی کہ وہ میری وجہ سے پریشان رہتی ہیں، شاید اسی لیے زیادہ بات نہیں کرتی، لیکن میرا دل کہتا تھا کہ اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے۔ میں نے اماں سے کئی بار پوچھنے کی کوشش بھی کی کہ کوئی پریشانی ہے، کوئی وجہ ہے جو انہوں نے اس طرح سے ہر چیز میں دلچسپی لینا چھوڑ دی ہے، تو ان کا جواب یہ ہوتا کہ کوئی بات نہیں، وہ اپنے کسی کام میں لگی ہوئی ہیں، جبکہ مجھے تو بظاہر وہ ایسا کوئی کام کرتا نظر نہیں آتی تھی۔ اور ایک بات اور عجیب کہ کبھی کبھی وہ کہتی کہ وقت آنے پر مجھے سب معلوم ہو جائے گا، مجھے وہ سب کچھ بتا دیں گی، لیکن فی الحال میرے لیے یہی کافی ہے کہ میں کچھ پوچھے بغیر انہیں ان کا کام کرنے دوں۔ میں بھی اماں کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتی تھی، کیونکہ میں انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میری تائی کی بیٹی کی شادی طے ہو گئی تھی، مجھے تو یہی لگتا تھا کہ شاید اب ہم ان کے گھر کبھی نہیں جائیں گے، کیونکہ جو کچھ تائی نے ہمارے ساتھ کیا تھا اپنے بیٹوں کی شادی پہ، اس کے بعد جانا تو بنتا نہیں تھا، لیکن اماں کا کہنا تھا کہ ہم شادی پہ ضرور جائیں گے۔ اماں کی بات پہ میں بہت حیران ہوئی، لیکن یہی سوچا کہ رشتہ داری نبھانے کی وجہ سے وہ ایسا کہہ رہی ہیں۔ اماں کی بات مانتے ہوئے میں نے ساری تیاری کر لی۔ اگلے دن ان کی بیٹی کی بارات تھی، رات کو ہم لوگ مہندی پر گئے اور دیر سے گھر واپس لوٹے۔ تھکاوٹ کی وجہ سے میں تو جلدی سو گئی تھی، اور پھر آدھی رات کو پیاس لگنے کی وجہ سے آنکھ کھلی۔
میں پانی پینے کے لیے باہر آئی تو میں نے دیکھا کہ میری اماں سفید چادر اوڑے گھر کے باہر کا دروازہ کھول رہی ہیں۔ مجھے اس بات پہ بہت حیرانی ہوئی کہ رات کے پچھلے پہر وہ کہاں جانے کی تیاری کر رہی ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں ان سے کچھ پوچھ لوں وہ گھر کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ جب میں نے آ کر دروازے کو دیکھا تو کنڈی باہر سے لگی ہوئی تھی۔ میری اماں جاتے وقت دروازے کی کنڈی باہر سے لگا گئی تھی۔ میں کافی دیر تک ان کا انتظار کرتی رہی لیکن وہ نہ آئیں۔ فجر کے بعد نماز پڑھ کے مجھے پھر سے نیند آنے لگی اور میں اپنے کمرے میں جا کے سو گئی۔ میں نے یہی سوچا کہ صبح ہونے پر اماں سے اس بارے میں بات کروں گی۔ اگلی صبح کیونکہ شادی تھی اس لیے جلد اٹھنا پڑا۔ میری آنکھ کھلی تو اماں ناشتہ تیار کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں جلدی سے ناشتہ کر لوں کیونکہ ہمیں شادی والے گھر جانا ہے۔ اچانک سے مجھے رات والا واقعہ یاد آ گیا۔ میں نے امی سے پوچھا کہ رات کے پچھلے پہر وہ کہاں گئی تھیں۔ پہلے تو وہ میری بات سن کر حیران ہوئی، پھر انہوں نے انکار کر دیا۔ اماں کا کہنا تھا کہ وہ رات کو اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی، جبکہ میں نے انہیں اس بات کا یقین دلانے کی کوشش کی کہ میں نے خود انہیں رات کو گھر سے باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا، تو اماں کا کہنا تھا کہ میں نے کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ جب مجھے لگا کہ اماں ناراض ہو رہی ہیں تو پھر سوال کی کوئی گنجائش نہیں بچی، لیکن اتنا تو میں جانتی تھی کہ میری اماں گھر سے باہر گئی تھی۔ وہ نہ تو میرا وہم تھا اور نہ ہی میرا خواب۔ اگر وہ میری اماں نہیں تھی تو پھر کون تھا؟ کیونکہ ہمارے گھر سے کوئی نہ کوئی تو گھر سے باہر گیا ہی تھا۔ خیر، اس بات کو ایک طرف کرتے ہوئے میں شادی کی تیاری میں لگ گئی۔ میں نے سوچا کہ شادی ایک دفعہ نمٹ جائے اس کے بعد اس بارے میں بھی سوچیں گے کہ آخر اس کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ ہم تیار ہو کے شادی والے گھر پہنچ گئے۔ تائی سے ملاقات ہوئی تو ان کے غرور کی کوئی حد نہ تھی۔ وہ ہر چیز لا لا کر اماں کے سامنے کرتی، انہیں دکھاتی کہ کون سی چیز کتنی مہنگی ہے، ہمارے سامنے آ کر بتاتی کہ انہوں نے کتنے بڑے خاندان میں اپنی بیٹی کا رشتہ کیا ہے۔ ادھر میں اس بات پہ حیران تھی کہ جہاں میری اماں میری تائی کی باتیں سن کر بیزار اور پھیکی پڑ جاتی تھی، لیکن آج ایسا نہیں تھا۔ اماں خوش ہو کر ان کی ہر چیز دیکھ رہی تھی اور ہر چیز کی تعریف کر رہی تھی، جبکہ آج سے پہلے تو انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ اچانک ہی بارات کا شور مچ گیا۔ بارات آن پہنچی تھی۔ شادی کی تقریب اپنے جوش و خروش سے جاری تھی کہ اچانک ایک ایسی بات سننے کو ملی جس نے سب کو سکتے میں ڈال دیا۔ جب نکاح کا وقت آیا تو معلوم پڑا کہ لڑکی گھر میں موجود ہی نہیں ہے، اور یہ بات کوئی چھپی رہنے والی نہیں تھی۔ یہ بات بس گھر سے نکلنے کی دیر تھی کہ شادی میں موجود ہر انسان کو اس بات کا علم ہو گیا کہ جس لڑکی کی شادی ہے وہ اپنی شادی والے دن گھر پہ موجود ہی نہیں ہے، جبکہ تائی کا کہنا تھا کہ ان کی بیٹی اس شادی سے بہت خوش تھی، وہ اپنی مرضی سے کہیں نہیں جا سکتی۔ لیکن سب کا یہی کہنا تھا کہ اگر وہ اپنی مرضی سے نہیں گئی تو پھر کوئی اور اسے کہاں لے گیا ہے۔ آس پاس ہر جگہ ڈھونڈ لیا لیکن اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ شادی کے گھر میں ہلچل مچ گئی تھی، ہر ایک کوئی پریشان تھا، لیکن میری امی، ان کے چہرے پر دیکھا تو ان کے چہرے پہ سکون ہی سکون تھا۔ یہ بات مجھے خیر کچھ اچھی نہ لگی۔ ہم لوگ اپنے گھر واپس آ گئے، اور پھر ایسا ہی کچھ ہمارے خاندان کی 2-3 شادیوں میں اور ہوا تھا کہ شادی کے دن ہی دلہن غائب ہو گئی اور کسی کو پتہ نہ ہوتا کہ وہ کہاں گئی ہے۔ اب جب 2-3 بار ایسا ہو گیا تو سب کو یقین آ گیا کہ لڑکی اپنی مرضی سے نہیں گئی، کیونکہ ساری لڑکیاں شادی سے ناخوش تو نہیں ہو سکتی تھیں۔ چلو ایک لڑکی اپنی شادی سے غائب ہوتی تو یہ بات مانی جا سکتی تھی کہ وہ اپنی شادی سے خوش نہیں ہے اور کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، لیکن ایسا ہی کچھ ہمارے خاندان کی اگلی کوئی 3 سے 4 شادیوں میں ہوا۔ مہندی تک لڑکی کے چہرے پہ خوشی موجود ہوتی، اپنی مرضی سے شادی کی تیاری کرتی، لیکن عین نکاح کے وقت گھر سے غائب ہو جاتی۔ یہ بات کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ایسا ہو کیا رہا ہے۔ مجھے بھی ان ساری چیزوں نے پریشان کر دیا تھا۔ ایک دن اسی طرح میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب اچانک سے میری امی میرے پاس آئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے میرا رشتہ کر دیا ہے اور 1 ہفتے بعد میری شادی ہے۔ مجھے یہ بات کچھ سمجھ نہیں آئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے میری شادی کہاں طے کی ہے، لیکن اماں کا کہنا تھا کہ ان کے جاننے والے ہیں، بہت اچھے اور امیر لوگ ہیں۔ میں اماں سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ امیر اور اچھے لوگ اب تک کہاں تھے، کیونکہ آج سے پہلے تو کبھی بھی اماں نے اپنے کسی ایسے جاننے والوں کا ذکر نہیں کیا تھا، نہ ہی وہ ہمارے گھر آئے، نہ انہوں نے مجھے دیکھا، تو یہ اچانک بیٹھے بٹھائے رشتہ کیسے طے ہو گیا۔ میں نے اماں سے یہی کہا کہ جب تک وہ مجھے ساری بات سچ نہیں بتائیں گی
میں شادی کے لیے ہاں نہیں کروں گی۔ اماں کا کہنا تھا کہ مجھے ان پہ بھروسہ کرنا چاہیے، وہ جو کچھ بھی کر رہی ہیں اس میں میری بھلائی ہے۔ میں جانتی تھی کہ وہ میری اماں ہیں، میری خوشی کے لیے سب کچھ کر رہی ہوں گی، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ اس لیے میں نے اپنی اماں کو مجبور کیا کہ وہ مجھے پوری حقیقت بتائیں۔ ادھر اماں سارے رشتہ داروں میں میری شادی کا ڈھنڈورا پیٹ رہی تھیں۔ اماں ان سب کو بڑے فخر سے بتا رہی تھیں کہ انہوں نے بڑے اچھے گھر میں میرا رشتہ کیا ہے، جبکہ سبھی لوگ یہ دیکھ کر حیران تھے کہ آخر ایسے لوگ میری اماں کو مل کہاں سے گئے۔ یہی سوال میرا بھی تھا۔ شادی کے دن قریب آ رہے تھے جبکہ میں اپنی بات پر قائم تھی، اور پھر اماں نے اس شرط پر مجھے سب کچھ بتانے کا فیصلہ کیا کہ میں سب کچھ جاننے کے بعد شادی سے انکار نہیں کروں گی۔ جیسے جیسے میں ساری سچائی سنتی جاتی، میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکلتی جاتی۔ میری اماں کا کہنا تھا کیونکہ خاندان والوں نے میرا رشتہ نہیں لیا تھا اور اماں میرے رشتے کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ وہ اپنے جیتے جی میری خوشیاں ہر حال میں دیکھنا چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ایک عامل سے جا کر اس بارے میں بات کی۔ اس عامل نے انہیں کوئی عمل کرنے کے لیے کہا تھا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ وہ عمل میری امی کو مسلسل کرنا ہے، اور اگر میری امی یہ عمل کرنے میں کامیاب ہو گئی تو میرے لیے خود بخود رشتہ چل کر آئے گا۔ اماں کا کہنا تھا کہ وہ رات دن یہی عمل کیا کرتی تھی۔ ساتھ ساتھ وہ عامل میری اماں کو ایک نیلے رنگ کا پاؤڈر دیتا اور کہتا اماں کو 4 لڑکیوں کی شادیوں میں جانے سے پہلے وہ نیلے رنگ کا پاؤڈر رات کے پچھلے حصے میں اپنے ساتھ قبرستان لے کے جانا ہوگا اور وہاں سے تھوڑی سی مٹی اس پاؤڈر میں شامل کرنی ہے۔ اگلے دن جس لڑکی کی شادی ہوگی وہ پاؤڈر اسی لڑکی کے اوپر گرا دینا ہے، اور پھر اس کے بعد سب کچھ بھول جانا ہے۔ عامل کا کہنا تھا کہ اس طرح سے کرنے سے خود بخود میرا رشتہ ایک اچھی جگہ پہ ہو جائے گا۔ اب مجھے یہ بات سمجھ آ رہی تھی کہ شادی پہ سے لڑکیاں کیوں غائب ہو رہی تھیں۔ جب میں نے اماں سے یہی کہا کہ یہ بالکل غلط ہے، تو اماں کا کہنا تھا کہ شروع میں انہیں بھی یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ میری تائی کتنا غرور کرتی تھی، اور اب دیکھو جب سے ان کی بیٹی لاپتہ ہوئی ہے سارا غرور مٹی میں مل گیا ہے۔ یہ ایک طرح سے بدلہ تھا۔ ساری بات بتانے کے بعد اماں نے مجھے اپنا وعدہ یاد دلایا اور کہا کہ اب مجھے ہر حال میں شادی کرنی ہوگی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری اماں اس قدر خود غرض ہو سکتی ہیں۔ جب میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آخر انہوں نے میرا رشتہ کہاں کیا ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ اس بارے میں ابھی انہیں معلوم نہیں ہے، بس اس عامل نے کہا تھا کہ فلاں دن ایک اچھی جگہ سے بارات آ جائے گی اور ماں کو پوری تیاری کر کے رکھنی ہے۔ میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے وہ عامل جھوٹ بول رہا ہو اور کوئی بارات نہ آئے اور سب جگہ ہمارا مذاق بنے، لیکن اماں بضد تھی کہ انہوں نے اپنا عمل پورے دل سے کیا ہے تو بارات ضرور آئے گی۔ مجھے دکھ ہو رہا تھا کہ میری اماں یہ کس رستے پہ چلنے کے لیے ہیں، وہ بھی صرف میری وجہ سے۔ دن گزرتے رہے اور پھر شادی والا دن بھی یہاں پہنچا۔ اماں کا کہنا تھا کہ بارات رات کے وقت آئے گی، اس لیے سارے مہمان دن میں ہی گھر میں جمع ہو گئے۔ یہ شادی کرنے پر میرا دل بالکل بھی راضی نہیں تھا، کیونکہ میں کوئی بھی ایسی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی جس کو کرنے سے بہت سارے لوگوں کی خوشیاں قربان کی گئی ہوں۔ مجھے تو ایک سادہ طریقے سے ایک عام سی شادی کرنی تھی، لیکن افسوس کہ ایسا ممکن نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے مجھے دلہن بنا کے بٹھا دیا اور اب بارات کا انتظار ہو رہا تھا۔ شاید میں دنیا میں پہلی دلہن تھی جو دل ہی دل میں یہ دعا کر رہی تھی کہ میری بارات نہ آئے، لیکن ہمیشہ کی طرح میری یہ دعا بھی قبول نہیں ہوئی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ شور مچ گیا، بارات آ گئی ہے۔ میں نے بھی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا کہ آخر ایسی کون سی بارات ہے۔ پھر جب میں نے دیکھا تو بارات بہت دھوم دھام سے آ رہی تھی، لیکن ایک چیز بہت عجیب تھی جو سب کو حیران کر رہی تھی کہ اس بارات میں جتنے بھی لوگ شامل تھے سب نے سفید لباس پہنا ہوا تھا۔ نکاح سے پہلے میں نے اپنی اماں کو قریب کر کے کہا کہ وہ پھر سوچ لیں، کیونکہ جو بارات ہمارے گھر آئی تھی مجھے تو وہ دیکھ کر ہی خوف محسوس ہو رہا تھا کہ آخر وہ کون لوگ ہیں اور کہاں سے آئے ہیں۔ کسی کو بھی ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ ایسے میں میری اماں کسی انجان کے ساتھ مجھے کیسے رخصت کر سکتی ہیں؟ تو ان کا کہنا تھا کہ وہ بہت امیر خاندان والے ہیں،
میں وہاں پہ بہت خوش رہوں گی۔ عامل بابا نے یہ سب کچھ میری اماں سے کہا تھا۔ ماں کے مجبور کرنے پر میں نے اس نکاح کے لیے ہاں کر دی، لیکن آگے کا منظر سوچ سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ وہ لوگ ماں کے کہنے کے مطابق بہت سارے زیورات اور قیمتی اشیاء لے کر آئے تھے، جبکہ سارے خاندان والے ان ساری چیزوں کو دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ انہوں نے تو کبھی خواب میں بھی ایسی چیزیں نہ دیکھی ہوں گی۔ ان لوگوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ واقعی میں کسی اچھے خاصے امیر خاندان سے میرا رشتہ ہو رہا ہے۔ اماں نے اپنے ہاتھوں سے مجھے رخصت کر دیا، یہ سوچے بغیر کہ کیا وہ مجھ سے دوبارہ بھی مل پائیں گی یا نہیں۔ انہوں نے اپنی اکلوتی بیٹی کو بھی ایک ایسے گھر میں بھیج دیا جن کا نہ تو انہیں نام پتا تھا نہ ٹھکانہ۔ بارات جس دھوم دھام سے آئی تھی اسی دھوم دھام سے واپس چلی گئی، اور جیسے جیسے ہم لوگ اپنے گھر سے دور جا رہے تھے مجھے خوف نے گھیر لیا تھا، کیونکہ وہ لوگ کسی شہر یا گاؤں کی طرف نہیں بلکہ ویران جگہ کی طرف چل رہے تھے۔ جس کے ساتھ میری شادی ہوئی تھی اس کا چہرہ بھی میں نے ابھی تک نہیں دیکھا تھا، کیونکہ اس کے چہرے کے سامنے صحرا لگا ہوا تھا۔ اور جیسے جیسے ہم لوگ ویران جگہ پر جا رہے تھے میں نے دیکھا کہ جو لوگ بارات کے ساتھ آئے تھے وہ آہستہ آہستہ غائب ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اب میرے سمجھ میں آ رہا تھا کہ میری شادی کسی انسان سے نہیں بلکہ کسی جن ذات سے ہوئی ہے۔ شاید یہ جتنے بھی باراتی تھے سب جنات تھے۔ اندازہ تو مجھے پہلے بھی ہو رہا تھا کہ کچھ ایسا ہی گڑبڑ ہونے والا ہے۔ اب جب کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھ لیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی دوسری مخلوق ہے۔ اب میں ان کے ساتھ جانا نہیں چاہتی تھی، خوف کے مارے میرے پیر وہیں جم گئے تھے۔ آہستہ آہستہ بارات آگے بڑھتی چلی گئی اور میں وہیں کھڑی رہ گئی۔ اب بارات اور میرے درمیان کافی فاصلہ ہو چکا تھا کہ اتنے میں جس مخلوق سے میری شادی ہوئی تھی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور ہاتھ لمبا کر کے کافی دور سے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھینچ لیا۔ یہ منظر میرے لیے نیا اور خوفناک ضرور تھا، لیکن پھر بھی میں ہمت کر کے سامنے کھڑی رہی اور پھر سامنے والے نے اپنے چہرے سے زہرہ ہٹا دیا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر ایک خوفناک چیخ میرے منہ سے نکلی اور پھر اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ جب میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو میں کمرے میں قید تھی۔ جب اس کمرے کے ارد گرد دیکھا تو حیرت سے آنکھیں کھلی رہ گئیں کہ میری وہی 4 کزنز جو اپنی شادیوں سے غائب ہو گئی تھیں وہ یہاں پر موجود تھیں، ایک کونے میں بالکل چپ چاپ خاموشی سے بیٹھی ہوئی۔ میں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو ان میں سے کسی نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ چاروں بھی مجھے گھور رہی تھی، لیکن ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ مجھے سن نہیں سکتی۔ میرے بلانے پر میری طرف دیکھتی تو تھی، لیکن پھر دوسرے ہی لمحے اپنا چہرے کا رخ بدل لیتی۔ ایسا لگتا تھا کہ یہاں پر ان کے ساتھ کچھ ایسا کیا گیا ہے کہ وہ نہ تو کسی سے بات کر سکتی ہیں اور نہ کسی کو پہچان سکتی ہیں۔ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا تھا اور کیا ہو رہا تھا اس کے بارے میں کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا تھا، لیکن مجھے کچھ بھی کر کے باہر نکلنا تھا اور اپنے ساتھ اپنی بہنوں کو بھی یہاں سے لے جانا تھا۔ میں یہاں سے باہر نکلنے کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اچانک سے اس کمرے کا دروازہ کھلا۔ ایک عجیب سا آدمی اندر داخل ہوا۔ وہ مجھے دیکھنے میں شکل سے کوئی عجیب قسم کا جادوگر انسان معلوم ہو رہا تھا، جو کہ عجیب سی ہنسی ہنستا ہوا میرے پاس آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک عجیب سے نیلے رنگ کے پاؤڈر کی تھیلی تھی۔ اس نے وہ میرے سر پہ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن میں فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے یہ دیکھا تو زور زور سے ہنسنے لگا، کہنے لگا کہ اگر تجھے یہ لگتا ہے کہ تو میرے وار سے بچ گئی ہے تو ایسا ناممکن ہے۔ یہ میں نے خود ہی تجھے موقع دیا ہے اور کچھ دنوں کی اور مہلت دی ہے کہ تو اپنی مرضی سے جی لے، پھر اس کے بعد تو اپنی باقی زندگی اپنی بہنوں کی طرح میری غلام بن کر رہے گی۔ میرے سمجھ میں اس کی کوئی بات نہ آئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آخر وہ کون ہے اور اس کا کیا مقصد ہے۔ وہ کہنے لگا کہ یہ لڑکیاں جو پہلے سے یہاں موجود ہیں انہیں تو یہ سوال کرنے کا موقع ہی نہیں ملا
کیونکہ وہ تو پہلے سے ہی اس کے جادو کے زیر اثر تھی، جبکہ میرے پر ابھی تک کیونکہ جادو نہیں ہوا تھا تو وہ میرے سوالوں کا جواب ضرور دے گا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ جادوگر ہے، وہ کالا علم کرتا ہے اور اس کے ذریعے جنات کو اپنے قبضے میں کرتا ہے، ان سے اپنے مطلب کے کام کرواتا ہے۔ ایک دفعہ انہیں قابو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ جو چاہے ان سے کروا سکتا ہے۔ اس نے بتایا کہ پہلے ہی بہت سارے جنات اس کے تابع ہیں، لیکن وہ تمام جنات پر قبضہ جمانا چاہتا ہے، ان پر اپنی حکومت کرنا چاہتا ہے، اپنی مرضی چلانا چاہتا ہے، تاکہ کوئی اور ان کو اپنے قبضے میں نہ کر سکے۔ ایک بہت ہی خاص عمل کرنے کے لیے اسے 5 لڑکیوں کی ضرورت تھی، وہ بھی ایسی جن کی شادی ہو رہی ہو۔ اس لیے وہ بھیس بدل کر ہمارے گاؤں کے کونے میں بیٹھ گیا۔ جب میری اماں اس کے پاس گئیں اور جا کر اپنا مسئلہ بتایا تو اس نے فوراً سے اماں کے مسئلے سے یہ اپنا حل نکال لیا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اس نے میری اماں کو لالچ دے کر بیوقوف بنایا اور اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا۔ میری 4 بہنوں کو ان کی شادیوں سے جادو کے ذریعے یہاں لایا گیا تھا۔ اس کا جادو تب تک کام نہیں کرتا جب تک وہ نیلے رنگ کا پاؤڈر کسی انسان پہ ڈال نہ دیا جائے، اور ایسے وہ کسی شادی میں جا کر کسی دلہن پر وہ نہیں ڈال سکتا تھا۔ اس لیے اس نے میری اماں کا سہارا لیا اور یہ کام میری اماں کے ذمہ لگایا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے ساتھ ہی ایک اور عمل بھی کرنا تھا جو کہ بہت ضروری تھا۔ میری اماں اس کے کہنے پہ وہ عمل بھی کرتی رہی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا کام میری اماں نے بہت آسان کر دیا تھا۔ میری شادی تو وہ پہلے ہی ایک جن ذات سے کروا چکا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ جو 4 لڑکیاں اور یہاں پر موجود ہیں ان کی شادی بھی وہ اپنے ہی قید کیے ہوئے جن ذاتوں سے کروائے گا۔ اس طرح سارے جنات پوری طرح اس کے تابع ہو جائیں گے اور پھر وہ جیسا چاہے گا ویسا کرے گا۔ بس میرے اوپر یہ پاؤڈر ڈالنے کی دیر ہے کہ میری اپنی سمجھ ختم ہو جائے گی۔ ساری بات بتا کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ مجھے وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ کمرہ ہر طرح سے بند تھا، نہ تو وہاں پر کوئی کھڑکی تھی اور نہ کوئی دروازہ، جبکہ وہ جادوگر جب اس کمرے میں آتا تھا تو خود بخود ایک دروازہ بن جاتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ دروازہ بھی غائب ہو جاتا یا میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹ جاتا۔ آج مجھے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ میری امی نے اپنی خود غرضی میں آ کر کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ انہوں نے نہ صرف میری زندگی مشکل میں ڈال دی بلکہ میرے ساتھ باقی 4 لوگوں کی زندگی بھی خطرے میں ڈال دی ہے۔ میں نے اپنے ابا سے ایک بات سیکھی تھی اور وہ یہ تھی کہ آخری دم تک انسان کو لڑنا چاہیے، جب تک کہ وہ جیت نہ جائے اسے ہار نہیں ماننی چاہیے۔ مجھے بھی آخر تک لڑنا تھا۔ وہ رات اسی طرح خوف میں گزری، مجھے ایک پل کو بھی چین نہ تھا۔ اگلے دن دوبارہ سے وہ جادوگر کمرے میں آ گیا۔ اس کے ساتھ اور بھی عورتیں موجود تھیں جنہوں نے چہروں پر گھونگھٹ ڈالے ہوئے تھے، جو کہ میری کزنوں کو اپنے ساتھ لے جانے لگی اور مجھے بھی اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ میں خاموشی سے اٹھ کر ان کے ساتھ چل پڑی، کیونکہ اس جگہ سے مجھے باہر نکلنے کے لیے کمرے سے باہر نکلنا ضروری تھا۔ اس کے بعد وہ میری کزنز کو تیار کرنے لگیں۔ جب میں نے ان سے کچھ بھی پوچھا تو وہ عورتیں میری کسی بات کا جواب نہ دیتی۔ میں نے غصے میں ان سے پوچھا کہ انہوں نے اپنے چہرے کیوں چھپائے رکھے ہیں، تو ان میں سے ایک عورت نے گھونگھٹ اٹھا دیا اور اس کے چہرے کو دیکھ کر ایک چیخ میرے منہ سے نکلی۔ اس کا آدھا چہرہ جلا ہوا تھا اور آدھے پر کوئی عجیب سی شکل تھی جسے کوئی بھی دیکھ کے خوفزدہ ہو سکتا تھا۔ میں نے ہمت کر کے اس سے کہا کہ ہم لوگوں کو یہاں سے جانے دو، ہم معصوم ہیں، ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن ان میں سے کسی نے بھی میری بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ تھوڑی دیر میں میری کزنز کو تیار کرنے کے بعد ایک بڑے سے ہال میں بٹھا دیا گیا۔ وہاں پر کچھ سفید کپڑوں میں گھونگھٹ ڈالے کچھ اور عورتیں موجود تھیں اور کچھ مرد بھی موجود تھے۔ سب ویسے ہی تھے جیسے لوگ میری بارات میں شامل ہوئے تھے۔ ایک طرف 5 جنسات چہرے کے آگے صحرا باندھے بیٹھے تھے، جبکہ دوسری طرف ہم 5 لڑکیوں کو بٹھا دیا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ جادوگر بھی وہاں آ گیا۔ کہنے لگا کہ یہ شادی ہونے کی دیر ہے، اس کے بعد ہر چیز اس کے قبضے میں آ جائے گی۔ پہلے میری ایک کزن کا نکاح ہوا، جبکہ میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی کہ وہ انکار کر دے، لیکن وہ بالکل ویسا ہی کرتی گئی جیسا کرنے کے لیے اسے کہا گیا تھا۔ اس کے بعد دوسری اور پھر تیسری کا بھی نکاح ہو گیا۔
अब बारी चौथी की थी, और अब अगर ये चौथी शादी हो जाती तो शायद सब कुछ खत्म हो जाता। अभी चौथी शादी शुरू ही हुई थी कि अचानक से जिस हॉल में सब लोग मौजूद थे वहां की छत से पानी आना शुरू हो गया। ऐसा लग रहा था कि हम जैसे खुले मैदान में बैठे हुए हों और बारिश होने लगी हो। पानी को देखकर वो जादूगर जोर जोर से चीखने लगा। उसका कहना था कि ऐसा नहीं हो सकता। मैं समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो है जो उसकी मर्जी के खिलाफ हो रहा है। वो पानी गिरने के साथ ही मेरी सारी कजन्स अचानक होश में आती चली गईं। उन पर डाला गया वो जादुई रंग शायद उतर चुका था, इसलिए वो हैरत से इर्द गिर्द का जायजा ले रही थी और देख रही थी कि वो कहां पर मौजूद हैं। जबकि मैंने देखा कि दूर एक कोई लड़का खड़ा हुआ था जिसके हाथ में एक जंजीर थी। जैसे जैसे वो पानी ऊपर से गिर रहा था वहां पर मौजूद सारे जिन्नात एक एक करके वहां से गायब होना शुरू हो गए। दूर खड़ा वो लड़का हाथ में जंजीर पकड़े उस जादूगर की तरफ फेंक रहा था। अचानक से जादूगर भागने की कोशिश करने लगा। वो लड़का उसके पीछे जाना चाहता था लेकिन शायद किसी वजह से जा नहीं पा रहा था। जब उसने जंजीर मेरी तरफ फेंकी, उसका कहना था कि फौरन ये जंजीर जादूगर के पांव में डाल दूं। उसके कहने के मुताबिक मैंने वैसा ही किया। वो जंजीर पकड़कर फौरन भागते हुए जादूगर के पांव में डाल दी। जादूगर जमीन से फंसकर जमीन पे गिर गया। इसके बाद वो लड़का मेरे पास आया और कहने लगा, जब तक वो जंजीर उस जादूगर के पांव में नहीं जाती थी तब तक वो दरवाजे से अंदर नहीं आ सकता था। मैं उसे देख रही थी कि आखिर वो कौन है। उसका कहना था कि वो कोई और मखलूक नहीं बल्कि वो एक इंसान है, और वो ऐसे लोगों के खिलाफ काम करता है जो लोग अपने जादू का गलत इस्तेमाल करते हैं। उसके जरिए लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वो ऐसे लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाता है। उसका कहना था कि वो भी एक जादूगर है, लेकिन वो कोई भी इस किस्म का जादू नहीं करता जिससे किसी को नुकसान पहुंचे, बल्कि वो लोगों की भलाई और लोगों की मदद के लिए जादू का इस्तेमाल करता है। अगर आज ये शादी हो जाती तो फिर वो कभी भी कुछ नहीं कर सकता था। वो इस शैतानी जादूगर को कभी कैद नहीं कर पाता, उसके जादू को कभी खत्म नहीं कर पाता। बाद में उसी लड़के ने हम सब लड़कियों को अपने अपने घर छोड़ा, और ये बात भी खुलकर सबके सामने आ गई थी कि इसके पीछे क्या वजह थी। मेरी अम्मी ने सबसे माफी मांगी। उनका कहना था कि वो खुद गर्ज हो गई थी, लेकिन इसके पीछे भी वजह हमारे खानदान वाले ही थे। उनके बुरे रवैये थे जिन्होंने मेरी अम्मा को इस हद तक जाने के लिए मजबूर कर दिया था। सब लोगों ने मेरी अम्मी को माफ कर दिया था, बल्कि मेरी अम्मी से अपने रवैये की माफी मांगी थी। अगर वो लोग इतना बुरा रवैया ना करते तो शायद मेरी अम्मी इस हद तक ना जाती। मेरी सब बहनों की शादियां जहां तय हुई थीं दोबारा वहीं पर हो गई, जबकि मेरी शादी उस इंसान से हो गई थी जिसने हमें उस मुश्किल से बचाया था, क्योंकि मैं भी उसके साथ मिलकर लोगों की मदद करना चाहती थी। हम 5 लड़कियों की शादी एक ही दिन हुई थी और हम रुखसत होकर अपने अपने घरों को चली गईं। हमारे यहाँ आज भी ये रिवाज है कि अगर किसी लड़की की शादी नहीं हो रही होती तो उसे इस तरह देखा जाता है कि जैसे वो कोई मुजरिम हो, लेकिन जबकि ऐसा नहीं होता। जोड़े तो आसमानों पे बनते हैं। जिस इंसान के साथ आपकी जोड़ी बनी होगी वो आपको मिल ही जाएगा। कोशिश करें कि अपने आप को और अपने घर वालों को इस तरह के झूठे आमिलों और जादूगरों से महफूज रखें। ऐसे लोग कभी भी किसी के खैर ख्वाह नहीं होते।